نماز ایک ایسی عبادت ہے گویا کہ یہ ایک حسین گلدستہ ہے. نماز کے اندر دعا بھی ہے، نماز کے اندر ثنا بھی ہے، نماز کے اندر راز و نیاز بھی ہے، نماز کے اندر عاجزی اور انکساری بھی ہے، نماز کے اندر قرآن کی تلاوت بھی ہے، نماز کے اندر روح کی راحت بھی ہے، نماز کے اندر جسم کی ریاضت بھی ہے، نماز کے اندر قلب کی راحت بھی ہے، دل کی راحت بھی ہے، نماز کے اندر ذکر کی حلاوت بھی ہے. یعنی نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں تمام عبادتوں کے چھوٹے چھوٹے نمونے موجود ہیں. روزے میں انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العزت کے لیے بھوکے پیاسے رہتا ہے، اور نماز میں انسان اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی نظر کر دیتا ہے، اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے. دعا میں انسان اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، اور نماز میں کیا ہے؟ نماز میں بھی انسان اللہ رب العزت سے مانگتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر اس کی صحیح طور پر پابندی کرے کوئی انسان تو وہ شرک نہیں کر سکتا. نماز کی اگر انسان پابندی کرے تو وہ شرک نہیں کر سکتا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ بنو. جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز کی پابندی نہیں کرتا، اس کا اہتمام نہیں کرتا ہے، کسی بھی وقت وہ شرک کی بھٹی میں گر کر کے جہنم کا ایندھن بن سکتا ہے. یہ ہمارے معاشرے میں جو شرک و بت پرستی بڑھتی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کی پابندی نہیں ہے، نماز کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. کچھ بھی صحابہ کرام کو مانگنا ہوتا تھا، کچھ بھی صحابہ کرام کو لینا ہوتا تھا تو وہ فوراً مسجد کا رخ کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آتے تھے. اور ہمارے معاشرے کا رواج یہ بن چکا ہے کہ جب ان کو کچھ لینا ہوتا ہے، کوئی مصیبت کوئی پریشانی پیش آتی ہے تو یہ باباؤں کے پاس، ڈونگیوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں. اور میں اس سے آگے بڑھ کر کے عرض کروں کہ ہماری مذکورات میں ان کے پاس جاتی ہیں تو ایمان کا تو سودا کرتی ہے، اپنی عزت کا بھی سودا کر رہے ہیں. ایسے ایسے خبیث بیٹھے ہیں، ایسے ایسے شیطان بیٹھے ہیں، اور ایسے ایسے انہوں نے ہتھ کنڈے استعمال کر رکھے ہیں، ایسے ایسی چیزیں انہوں نے استعمال کر رکھی ہیں کہ جس سے ہماری عورتوں کا ایمان بھی جاتا ہے اور ان کی عزت بھی جاتی ہے. اب وہ اپنا لگائے بیٹھے ہیں، دکان لگائے بیٹھے ہیں. ایک کے بارے میں آیا، ایک جگہ میں جماعت میں گیا تھا اور وہاں امام صاحب بہت بزرگ تھے، بہت علم والے تھے. تو ان سے بہت سارے سوالات ہم نے پوچھے. تو ایک سوال ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ حضرت یہ تعویذ کا کیا مسئلہ ہے؟ ائمہ حضرات کو تعویذ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے، کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ ائمہ حضرات کو تو یہ کام ضرور کرنا چاہیے. اگر وہ نہیں کریں گے تو اتنے خطرناک لوگ بیٹھے ہیں باہر جو باباؤں کے نام سے، بہت ہی خطرناک لوگ بیٹھے ہیں. جب جہاں بیٹھے رہتے ہیں پیچھے جو ہے نعرہ لگا دیتے ہیں، پیچھے نعرہ لگا دیتے ہیں. اور جب کوئی مذکورات آتی ہے اور ان کو اچھی لگتی ہے تو وہ کہتے ہیں نعرہ کرو. اور اگر اس نے ریسسٹ کیا، اس نے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو وہ فوراً بابا کہتا ہے کہ تم اپنی سوچ درست کرو، یہاں پہ رکھا ہوا ہے اسے. باقی کی بات آپ کو سمجھ سکتے، سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ بنو. جو نماز کو قائم کرنے والا ہوگا، نماز کی پابندی کرنے والا ہوگا، وہ شرک سے بچا رہے گا. اور نماز کی پابندی نہیں کرے گا تو اس سے دعائیں کرواتا پھرے گا. لیکن اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر کے اپنی حاجتیں مانگ سکتا ہے، اپنی دعائیں مانگ سکتا ہے. جو چیزیں بھی اسے اللہ رب العزت سے لینی ہے وہ ڈائریکٹ لے سکتا ہے. اس کو کسی کے ذریعے کی ضرورت نہیں ہے، کسی حضرت کی ضرورت نہیں ہے، کسی مولوی صاحب کی ضرورت نہیں ہے، کسی امام صاحب کی ضرورت نہیں ہے. مسجد پہ حاضر ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ ڈائریکٹ لے سکتا ہے. اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا مشرکین. نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ بنو. اس لیے نماز کی پابندی بہت ضروری ہے.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد، جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد آتا جاتا رہتا ہے، فاشهدوا له بالایمان، تو اس کے ایمان کی گواہی دو. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما يعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کے بندوں میں سے مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. گویا مسجدوں کو آباد کرنا، نماز کی پابندی کرنا، یہ ایمان کی علامت ہے.